ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے کلیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلے ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے آپ سارے عوام کو پتہ ہے کہ 9/11 کے بعد منی لانڈرنگ انٹرنیشنل لیول پہ ایک سب سے کروشل اور سب سے بڑا جرم جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور پھر 9/11 کے بعد منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے ساری دنیا کے اندر انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں، منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے ساری دنیا کے اندر انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، وہ تمام ممالک کے اندر منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے مختلف قسم کے قوانین بنانے کو اپریشیٹ کر رہی ہیں، بک اپ کر رہی ہیں، پش کر رہی ہیں کہ تمام ممالک جو ہے وہ اینٹی منی لانڈرنگ جو ہے نا اپنے قانون سازی کریں۔ اور ان کا یہ خیال ہے کہ دنیا کے اندر جتنی دہشت گردی ہوتی ہے اس میں منی لانڈرنگ کا پیسہ زیادہ انوالو ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے پاکستان جو گرے لسٹ میں آیا وہ بھی بنیادی طور پر 2007 سے لے کے 2018 تک جو اسی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی جو حکومتیں تھیں، اور وہ مساق جمہوریت جسے میں رادہ آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا والا سسٹم کہتا ہوں، اس کے تحت اتنی رچ کے لوٹ مار کی گئی، اور پھر اس کے بعد ایان علی کی طرح کی بہت سی اداکارائیں، فنکارائیں، اور پھر جناب تافی بٹ کی طرح کے بہت سے ایسے کریکٹر ایکٹر جو سامنے آئے کہ جو پاکستان کی ان دو بڑی پارٹیوں کے فرنٹ مین کے طور پر منی لانڈرنگ کرتے ہوئے پکڑے بھی گئے، اور پھر یہ پورا انکشاف ہوا کہ کس طرح ہماری یہ دو پارٹیاں جو بڑی ہیں اسپیشلی، اور ان کی لیڈرشپ جو خاندان ہے آل شریف اور آل زرداری، اور نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، بلاول زرداری صاحب، یہ کس انداز سے یہاں سے لوٹ مار کا پیسہ باہر منی لانڈرنگ کرتے رہے، اور اسی کی بنیاد پہ پھر پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ کے اندر شامل ہوا۔ اب ان کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت، اور ہم لوگ دانتوں سے کھولنے لگے ہوئے ہیں ہر شعبہ زندگی کے اندر۔ اس گرے لسٹ سے نکالنے کی بھی جو جدوجہد ہے اس کے اندر ہم اللہ پاک کے کرم سے کامیابی کے قریب ہیں، اور ایف اے ٹی ایف کی طرف سے ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ منی لانڈرنگ کے خلاف، منی لانڈرنگ کو روکنے کے حوالے سے 2010 کا جو آپ کا قانون ہے اس کو مزید بہتر کیا جائے، سنکرونائز کیا جائے، افیکٹو کیا جائے اور مضبوط کیا جائے، اس کے اندر ترامیم کی جائے، اور اسی گرے لسٹ سے نکلنے کے جو پری ریکویزٹس ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو ان کے مطالبات ہیں، ان میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ آپ اس قانون کے اندر امینڈمنٹ کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بہت سے ان کی ریکوائرمنٹس کو اللہ پاک کے کرم سے پورا کر دیا۔ اب یہ والا مطالبہ پورا کرنے کے لیے قومی اسمبلی کے اندر ہمارے پاس سادہ اکثریت تھی، ہم نے بل پاس کروا لیا، لیکن کل جب یہی بل سینٹ کے اندر پیش ہوا تو بلاول زرداری صاحب کے جو لکھی ہوئی پرامپٹر کی لکھی کی تقریریں جو ہیں وہ کرنے کے بڑے ماہر ہیں، وہی شہباز شریف صاحب جو حبیب جالب کے شعر اور جناب بڑے مائک ادھر ادھر کر کے اور بڑا جناب تھرک کے پھڑک کے جناب ملک اور قوم کو مستقبل کے سہانے خواب دکھانے کے اعلان کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر شو کرتے ہیں، یہ لیڈران، انہوں نے ریاست کو مقدم نہیں رکھا، انہوں نے پاکستان کو مقدم نہیں رکھا، انہوں نے پاکستان کے فیوچر کو مقدم نہیں رکھا، انہوں نے پاکستان کی تعمیر و ترقی کو مقدم نہیں رکھا، انہوں نے پاکستان کی بقا کو مقدم نہیں رکھا، انہوں نے پاکستان کی سوورینٹی کو مقدم نہیں رکھا، انہوں نے پاکستان کا فیوچر کے اندر جو ملک دشمن طاقتوں کی سازشیں ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کو مقدم نہیں رکھا، انہوں نے مقدم رکھا کہ جو خود کی ان کی کھربوں ڈالر کی لوٹ مار اور منی لانڈرنگ ہوئی تھی اور اس کے جو کیسز چل رہے ہیں اس کو انہوں نے مقدم رکھا کہ ہم نہ پھنس جائیں، ہم نہ پھنس جائیں، اپنا سب کچھ بنتا بھاڑ میں جائے جنتا۔ آج کل انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہمارا بن جائے، ہم بچ جائیں، ہم قانون کے شکنجے میں نہ آئیں، ہم منی لانڈرنگ کے جو کیسز اور ریفرنسز ہیں اس کے حوالے سے جو ہماری ساری لوٹ مار پکڑی گئی ہے
وہ ہم اس سے بچ جائیں. پاکستان کا جو ہوتا ہے ہو, ریاست کا جو ہوتا ہے ہو, پاکستان کی عوام کا جو ہوتا ہے ہو. یہ میں سمجھتا ہوں انتہائی افسوسناک ایٹیچیوڈ, بیہیویئر, جسچر تھا جو کل آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن نے دو خاندانوں کی سربراہی میں, آل زرداری اور آل شریف, شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور بلاول زرداری صاحب کی قیادت میں جو کل کیا ہے, یہ پاکستان کی ہسٹری میں, کی تاریخ کے اندر سیاہ الفاظ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھا گیا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لیکن اللہ پاک کی ذات بڑی ہے. دیر از اے ول, دیر از اے وے. میں اکثر یہ ایک جناب ڈائلاگ سناتا ہوں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کپتان ہیں, بائی برتھ کپتان ہیں. انہوں نے اپنی ساری زندگی پاکستان کو ایک کپتان کی حیثیت سے وکٹری سٹینڈ میں کھڑا کرنے کی خواہش اور جسچر اور حکمت عملی اور ڈٹرمنیشن لے کے ہمیشہ جو ہے وہ اپنے آپ کو موو کیا ہے. انشاءاللہ اس میں بھی ہم سرخرو ہوں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں, اور ایف اے ٹی ایف کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہم اس کا نیکسٹ لائے عمل بنائیں گے, اور انشاءاللہ یہ قوانین سارے پاس ہوں گے. دوسرا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے. پرسوں جناب شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس میں دائیں بائیں اپنے سارے ہواری پٹواری بٹھائے ہوئے تھے, سارے کے سارے جو ہے نا, جس کو آپ جناب پکڑتے وہی سرخ تھا. وہ جناب سارے نیب کی عدالتوں کے جناب چکر لگانے والے, اپنے اپنے دور میں اپنے لیڈر کی آشیرواد کے ساتھ کھربوں ڈالر کی لوٹ مار کرنے والے سارے ترم خان تھے. وہاں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا سوال ہوا, اور ان کو واپسی کے حوالے سے جو ضمانت انہوں نے دی تھی, یہ میں ابھی سارے ٹی وی چینلز کے انتظامیہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے ڈاکومنٹس تینوں سینڈ کر دی ہیں آپ کو, یہ ساتھ ساتھ چلائیں, ذرا پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو پتہ چلے کہ یہ صاحب بہادر کتنے بڑے جھوٹے ہیں اور جھوٹوں کے کتنے بڑے آئی جی ہیں. ٹھیک ہے جی, انہوں نے اس سے پہلے بھی بڑے لمبے لمبے جھوٹ بولے ہوئے ہیں, وہ بھی ہلکا پھلکا میں تذکیر کے طور پہ آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن یہ جو انہوں نے یو ٹرن کی سپرلیٹو ڈگری, یو ٹرن کی اگلی ڈگری ہوتی ہے وی ٹرن, اور اس سے اگلی ڈگری جو ہے نا, یہ میں نے یہ ساری ڈگری آپ کے سامنے جناب آپ کے لے کے آ رہا ہوں ٹرمنالوجی, وہ ہوتی ہے ڈبلیو ٹرن. شہباز شریف صاحب نے یو ٹرن کی سپرلیٹو ڈگری ڈبلیو ٹرن جو ہے نا پرسوں لیا, ساروں کے سامنے کہتے ہیں جی کیڑی ضمانت, میں نے کون سی ضمانت دی ہے؟ میں نے تو کوئی ضمانت نہیں دی جناب اپنے بھائی کو جناب باہر بھیجنے کے والے سے. یہ ہے ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر, ہاتھوں کی, جو عدالت کے اندر بیٹھ کے, اور ساری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ جب ہائی کورٹ کے اندر کیس چل رہا تھا تو سارے ٹی وی چینل لمحہ بلمحہ رپورٹنگ کر رہے تھے کہ اب یہ ہو رہا ہے, اب یہ ہو رہا ہے. اب عدالت کے اندر جناب وکیل صفائی نے یہ کہا, وکیل استغاثہ نے یہ کہا, اینڈ میں آ کے جناب حکومت پاکستان کی طرف سے مطالبہ کیا تھا؟ حکومت پاکستان کی طرف سے مطالبہ تھا کہ العزیزیہ ریفرنس کے اندر جو کرپشن کی اماؤنٹ ہے اس کے مطابق 7 ارب 20 کروڑ روپے کا ان سے جناب ضمانت لی جائے. 7 ارب 20 کروڑ روپیہ. لیکن اس موقع پہ عدالت عالیہ کا فیصلہ تھا, ہمارے لیے قابل احترام, ہم تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے ویژن پہ چلنے والے لوگ ہیں. عدالتیں جو فیصلہ کریں, احتسابی ادارے جو فیصلہ کریں سر آنکھوں پہ. انہوں نے کہا نہیں جی شہباز شریف صاحب آ گیا ہے. انہوں نے کہا جناب 7 ارب 20 کروڑ کی لوڑ ہے, میں ہے نا میں دیتا ہوں جناب. فٹو فٹ جناب انہوں نے یہ تحریر لکھی. جناب یہ کسی فرانسک آڈٹ کروا لیں, اگر یہ ان کی تحریر نہیں ہے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. پھر اس کے بعد جناب عدالت نے کہا جی آپ اس کو اسٹامپ پہ لکھ کے دیں. اسٹامپ کے اوپر جناب یہ اسٹامپ اس وقت چل رہا ہوگا ٹی وی چینل میں, تمام ٹی وی چینلز پہ آج سارا دن چلے گا, تمام ٹی وی چینل کے شوز میں بھی چلے گا. یہ رسوائی اور جگہسائی اور جھوٹ کا یہ ایفیڈیوٹ ہے. یہ آگے سے میاں نواز شریف صاحب کا ہاں جی میرا بھائی جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے, من جاڑ دو تو میں واپس آ جاؤں گا. جانا یہ دونوں بھائی, ایک آئی جی دوسرا ڈی آئی جی, جھوٹوں کا, ٹھیک ہے نا جی. کہتے ہیں جی میں نے گواہی نہیں دی. وہ خدا کے بندو, یہ 21ویں صدی ہے, الیکٹرانک میڈیا کی صدی ہے, سوشل میڈیا کی صدی ہے, اس میں چیز چھپتی نہیں ہے.
میں اکثر ایک محاورہ سناتا ہوں, یو کین چیٹ اینڈ ڈیسیٹ اینڈ ڈیسیو ان سم ویئر ان سم ٹائم ان سم پلیس, بٹ یو کین ناٹ چیٹ اینڈ ڈیسیٹ اینڈ ڈیسیو ایوری ون ایوری ویئر ایوری ٹائم اینڈ ایوری پلیس. یہ ہر کسی نو ہر جگہ جنا دھوکھا دینا تو چونا لانا چھوڑ دو. نواز شریف صاحب, بیگم صفدروان صاحبہ, آپ نے عدالت کے اندر جھوٹ بولے, جعلی ڈاکومنٹ پیش کیے. آپ نے پارلیمنٹ کے اندر جھوٹ بولے, جعلی پارلیمنٹ ڈاکومنٹ پیش کیے. آپ نے نیب کے سامنے جھوٹ بولے, جعلی ڈاکومنٹ پیش کیے. آپ نے پریس کانفرنسز کی, جھوٹ بولے, جعلی ڈاکومنٹ پیش کیے. اور پرسوں تو جناب آپ نے انتی ڈال دی, انتی ڈال دی آپ نے. ساری دنیا ابھی تازہ یار, کوئی اتنا بھی دور نہیں, اتنی بھی پاکستان کی عوام کا حافظہ کمزور نہیں ہے. یہ 8-9 مہینے پہلے کی بات ہے. ساری پاکستانی قوم نے دیکھا تھا یار, میاں شہباز شریف صاحب نے 50 روپے کے جناب ایفیڈیوٹ کے اوپر ضمانت دی تھی کہ میں واپس لاؤں گا جناب, بے غم رہیں. اور اس موقع پہ مجھے یاد ہے میں نے 3-4 دن ٹی وی چینلوں پہ ایک اس کے اوپر جو ہے وہ لطیفہ بھی سنایا تھا کہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کی ضمانت دے رہے ہیں. کرپشن کے والے سے ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا. اور میں نے کہا تھا وہ ایک دفعہ ایک بندے کو ایک کی جگہ 2 نظر آنے کی نا وہ بیماری تھی. وہ ڈاکٹر کے پاس گیا, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے ایک کی جگہ 2 دکھتے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے تم تینوں کو یہی بیماری ہے. ڈاکٹر کو ایک کی جگہ 3 نظر آتے تھے. اب نواز شریف صاحب کی گواہی اس سے بڑا کرپٹ, اس سے بڑا بددیانت, اس سے بڑا جو نا جے آئی ٹی اور ریفرنسز اور ایف آئی آرز اور الزامات اور جرائم کی روشنی میں اس سے بڑا کرپٹ منظور پاپڑ والوں سے جو ہے وہ زکوٰۃ دینے والا, مسرور احمد سے زکوٰۃ دینے والا, آپ کا جناب نثار گل سے زکوٰۃ دینے والا, آپ کا جناب مشتاق چینی سے زکوٰۃ دینے والا, آپ کا شرافت مسیح سے جناب زکوٰۃ دینے والا. یہ جو نام لیے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو لاہور سے باہر کالا شاہ کاکو سے آگے نہیں گئے ہوں گے. 10-10 ہزار کی تنخواہ کے ملازم تھے ان کے. لندن سے ان کے لیے کروڑوں اربوں روپے جناب علی عمران صاحب کے اکاؤنٹ میں, محترم شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں, محترم شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں, محترم سلمان شہباز صاحب کے اکاؤنٹ میں, محترم حمزہ شہباز صاحب کے اکاؤنٹ میں. وہ کروڑوں روپے بھیجا کرتے تھے, اربوں ڈالر, اور 10,000 کے ملازم تھے. اور پھر بھی جناب ان کی صورتحال یہ ہے کہ جناب انہوں نے کہا جی میں گواہی دینا. تو یہ ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا, اس کے مزاق گواہی دی, لیکن پرسوں مکر گئے. اور ٹیسٹیفائڈ, ریکٹیفائڈ, ویریفائڈ, پیوریفائڈ اپنے آپ کو جھوٹا, فریبی اور دھوکے باز جو ہے وہ پرسوں ثابت کر دیا شہباز شریف صاحب نے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آخری چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے, میں نے جو 1-2 وکلاء سے مشورہ کیا, رائے لی کہ یار اب نواز شریف صاحب یہ جو ڈاکومنٹس میں نے آپ کے سامنے 2 رکھے ہیں, یہ عدالتوں کے پاس بھی ہیں, احتسابی اداروں کے پاس بھی ہیں, ساری دنیا کے پاس ہیں. اگر نواز شریف صاحب واپس نہ آئے تو جناب شہباز شریف صاحب تیاری پکڑ لیں نااہل ہونے کے لیے. شہباز شریف صاحب کو نااہل ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی ان 2 ڈاکومنٹس کی بنیاد پر جو آپ نے گواہی دی ہے. اور آگے سے جناب حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, لوگ ٹھہرے نہیں, حادثات دیکھ کر اکثر یہ شعر سناتا ہوں, اوپر سے مکر بھی رہے ہیں. تو جناب میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, آپ کے لیے اچھا یہی ہے کہ نواز شریف صاحب جس طرح گلیری کی طرح بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جناب جہاز پہ سوار ہوئے تھے نا, یاد ہے نا جب وہ جا رہے تھے, اسی طرح گلیری کی طرح بھاگتے ہوئے پاکستان آ جائیں. اسی میں ان کی جناب بہتری ہے, اور اسی میں ان کی سیاست, ان کے معاش, ان کے کاروبار, ان کی عزت کا بھلا ہے. بہت شکریہ. پہلے اس کے بعد آپ, پہلے یہ اس کے بعد آپ. چلو یہ بھی ایڈ کر لو.
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਅੱਛਾ ਜੀ, اچھا اب سن لیں، جواب سن لیں اب تسلی سے. اس کے بعد جناب ذیشان صاحب پوچھیں گے، پھر قذافی بٹ صاحب پوچھیں گے، پھر آپ بھی پوچھیں گے. اچھا جی، اس طرح ہے کہ آپ نے کہا کہ کیوں ضروری ہے. دیکھیں یہ 21ویں صدی ہے، یہ قانون کی، انصاف کی، آئین کی، سوشل میڈیا کی، الیکٹرانک میڈیا کی، ایتھکس کی، ویلیوز کی، یہ وہ صدی ہے نا. بنانا ریاست یہاں کوئی بھی نہیں بن سکتا، کوئی ملک، کوئی معاشرہ بنانا ریاست نہیں بن سکتا. عدالت کا ایک مجرم ہے، ملزم نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب بھی ملزم ہے، مجرم نہیں ہے. وہ تو مجرم ہے، سزا یافتہ ہے. جب سزا یافتہ ہیں تو اب وہ چلے گئے باہر. ایک دوست نے سوال پوچھا کہ جناب اس میں ڈاکٹروں کا بھی بیچ میں لکھا ہوا ہے. بالکل جناب لکھا ہوا ہے، لیکن مجھے ایک چیز بتائیں، 9-10 مہینے ہو گئے ہیں حضرت باؤ جی نواز شریف صاحب، یہ پچھلے 10 مہینوں میں لندن میں کیفیز میں گئے، ریسٹورنٹس میں گئے، ٹکا کباب کھایا، جناب برگر کھائے، پیزا کھایا. کووڈ-19 کے ایک سویئر ماحول کے اندر قابل احترام ان کا کوئی جناب پوتا پوتی ساتھ ماسک لگا کے بیٹھی ہے. یہ اتنے دلیر تھے، ان کو اتنا اعتماد تھا اپنی صحت کا، اپنی صحت کے اوپر، اپنے پورے اندر کے پورا جو امیونٹی سسٹم تھا اس کے اوپر اتنا ایمان تھا ان کا کہ میں اتنا سٹرونگ ہوں کہ مجھے تو ماسک لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لندن کے ماحول کے اندر، اور یہ آج سے 3 مہینے پہلے جب ہر روز ہزاروں لاشیں گر رہی تھی وہاں پہ لندن کے اندر، انہوں نے بغیر ماسک کے بیٹھے. اس کا مطلب انہیں پتا تھا کہ میں بالکل ٹھیک، سب کچھ کیا. وہاں سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو فون بھی کیا، بالکل ویسے ہی نواز شریف صاحب نے فرمایا تو جا تو میں آیا. کہتے ہیں پیشیوں پہ نہیں جانا نیب کی، جیل بھرو، تحریک شروع کرو، دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت. 10 بہانے کر کے لے گیا، دل کے مزداق خود تو باہر بھاگے 10 بہانے کر کے، اور وہاں سے بیٹھ کے فونے کر رہے ہیں اپوزیشن والوں کو، آنکھوں دیکھا زہر کھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کھاؤ زہر. کہتے ہیں پیشیوں پہ نہیں جانا، جیل بھرو، تحریک شروع کرو. یہ بھی کام انہوں نے وہاں کیا. تو جناب اگر جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے تو نواز شریف صاحب پہلے آپ آئیں، جیل بھریں، حسین نواز صاحب کو بھیجیں، جیل بھریں، حسن نواز صاحب کو بھیجیں، جیل بھریں، علی عمران صاحب کو بھیجیں، جیل بھریں، سلمان شہباز صاحب کو بھیجیں، جیل بھریں، اسحاق ڈار صاحب کو بھیجیں، جیل بھریں. ہوتے جناب مٹھی مٹھی ٹھڈی ٹھڈی وہاں تو جناب مولوی فضل الرحمان نے جناب کہو جی کہ زہر کھاؤ. مولانا فضل الرحمان بھی جناب حلوہ کھائیں گے، زہر نہیں کھائیں گے. ڈالروں کا حلوہ، یورو کا حلوہ، وہ جناب چندوں کا حلوہ، تحریک چلانے کی صورت میں ادھر سے آل زرداری سے جناب ڈونیشن کا حلوہ، ادھر سے جناب آل شریف سے جناب ڈونیشن کا حلوہ، وہ زہر نہیں کھائیں گے. تو جناب آپ نے اپوزیشن سے فون بھی کیے سیاسی، لیکن کیا نہیں کیا؟ علاج نہیں کروایا، ہسپتال میں ایڈمٹ نہیں ہوئے، ڈاکٹرز کے پاس ایڈمٹ نہیں ہوئے. آپ کی جو پلیٹلیٹس کا ایشو تھا اس کو ایڈریس نہیں کیا. اور جو ایفیڈیوٹ اور جو ہائی کورٹ کا ڈیسیژن تھا اس پہ لکھا تھا کہ یہ جو 8 ہفتے آپ جا رہے ہیں اس میں آپ ہر 15 دن بعد پنجاب حکومت کو اتھینٹک ہسپتال کے اتھینٹک ڈاکٹر اور فزیشین کی 15 روزہ رپورٹ بھیجیں گے پنجاب حکومت کو، اور پنجاب حکومت پھر عدالت کے سامنے پیش کرے گی. اور جب آپ کا یہ ٹائم پیریڈ ختم ہو جائے گا تو پھر آخری رپورٹ کو دیکھ کر پنجاب حکومت میڈیکل بورڈ کے جو مسلسل ان کو دیکھتا چلا آ رہا تھا اس کی آراء کی روشنی میں فیصلہ کرے گی اور عدالت کو ریکمنڈیشن بھیجے گی کہ ان کی ضمانت کو ایکسٹینڈ کیا جائے یا نہ کیا جائے. جناب والا رتی برابر انہوں نے کخ توڑ کے دو نہیں کیا اس پورے ایشو میں. تو اب بتائیں پھر کیا کریں. جی ذیشان صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا حکومت اور حکومتی ادارے، پرائم منسٹر نے تو کلیئر کٹ کہہ دیا اور فیڈرل کیبنٹ نے بھی نواز شریف کو لایا جائے، کس حد تک سیریس ہے ان کو لانے
लिए क्या अमली इकदाम किए जाएंगे और क्या उन लोगों पर भी हुकूमत पंजाब चेक एंड बैलेंस करेगी जिन डॉक्टर्स ने इतनी संजीदा रिपोर्ट बना के भेजी कि एयरपोर्ट पहुंचते ही उस रिपोर्ट के बिल्कुल बरक्स नतीजे नजर आए। मतलब इसके साथ ये भी ऐड कर ले, मेडिकल रिपोर्ट्स की तहकीकात आपने कब करवानी है? आधे मिनिस्टर आपके कह रहे हैं वो जाली थी रिपोर्ट्स, और सूबाई मिनिस्टर जो आपकी वो कह रही है रिपोर्ट जो थी मेरे सामने बनी। अच्छा, एक खवातीन की तरफ भी ले लें। हाँ फातिमा, आपने भी कोई पूछना तो पूछ लो यार। इसके अलावा कोई बैठी हुई है यहाँ पे? हर दफ़ा जो है ना बाकी हाँ हाँ चलो, हाँ जी, कोई और ऐड करना किसी? जी आप। चलो सारों को ठीक हो गया। अब ये जी सारे क्वेश्चन सारे दोस्तों को हो गया। आखिरी क्वेश्चन इसके बाद व्हाट्सएप का होगा, ठीक है जी, और मोहसिन साहब का और व्हाट्सएप का दोनों का होगा। अच्छा जी, सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने लंदन में इलाज नहीं कराया, अस्पताल दाखिल नहीं हुए। मौलाना फजलुर रहमान डॉलरों का हलवा खाएंगे, जहर नहीं खाएंगे। जेल भरो तहरीक शुरू करनी है तो पहले नवाज शरीफ आएं।